My dear students, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Peace be upon you. Home tutor is with you. Today we are going to start the ruku number 13 of Surah Baqarah. First ayah, as usual, I will recite the first ayah of this ruku 13. Then we will start the Urdu translation. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu la taqulu wa ra'ina وَقُولُوا وَأَنظُرْنَا وَاسْمَعُوا وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ. See, قُولُوا or تَقُولُوا or أَسْمَعُوا, they are using أَسْمَعُوا, they are not saying تَقُولُوا, they are not saying قُولُوا, they are not saying, because they are Allah saying for many people. So that's why قُولُوا, okay, or تَقُولُوا, okay. So now we should start the Urdu translation as usual. اے لوگو, see, جو ایمان لائے ہو, رائنا نہیں کہا کرو. okay, there was some word رائنا نہیں کہا کرو, بلکہ انظرنا کہو, اور توجہ سے بات کو سنو. یہودی جب صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آتے تو اپنے سلام اور کلام میں ہر ممکن طریقے سے اپنے دل کا بخار یعنی کہ دل کی جو ہے جلن اور پریشانی نکالنے کی کوشش کرتے تھے. ذو معنی الفاظ بولتے تھے, یعنی کہ جس کے کئی معنی ہوں. زور سے تو وہ کچھ کہتے, اور زیر لب یعنی کہ آہستہ سے کچھ اور کہہ دیتے تھے. جیسے کہ ہم کسی سے جھگڑا کرتے ہیں یا کسی کو کرتے ہیں تو زور سے تو کچھ لفظ بول دیتے ہیں کہ اس تک آواز پہنچ جائے, لیکن پھر ہم بڑبڑانے لگتے ہیں, آہستہ سے بول دیتے ہیں یا اس کو گالیاں دے دیتے ہیں. تو اسی طریقے سے جو ہے یہ یہودی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جب ملتے تھے یا ان کی مجلسوں میں آتے تھے تو تب وہ کہتے تھے, اور ظاہری ادب و آداب برقرار رکھتے ہوئے در پردہ آپ کی توہین میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھتے تھے. تو کہو اور توجہ سے بات کو سنو. یہ کافر تو بڑے عذاب کے حقدار ہیں, یہ لوگ جنہوں نے دعوت حق کو یعنی کہ اسلام کو دعوت حق کو قبول کرنے سے انکار کر دیا ہے, چاہے اہل کتاب میں سے ہوں یا مشرک ہوں. ہرگز یہ پسند نہیں کرتے کہ تمہارے رب کی طرف سے تم پر کوئی بھلائی نازل ہو, مگر اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت کے لیے چن لیتا ہے, اور وہ بڑا فضل فرمانے والا ہے. دیکھیں, یہ اللہ کی شان ہے کہ اللہ تعالی ہم سے بھی اگر کوئی کام اچھا کام لینا چاہے تو اللہ ہمیں بھی چن سکتا ہے, بشرطے کہ ہمارے اعمال اچھے ہوں اور ہمیں اللہ کا قرب حاصل ہو, تو ہم بھی جو ہیں نیک لوگوں میں شامل ہو سکتے ہیں. ہم اپنی جس آیت کو منسوخ کر دیتے ہیں یا بھلا دیتے ہیں اس کی جگہ اس سے بہتر لاتے ہیں, یا کم از کم ویسی ہی. کیا تم جانتے نہیں ہو کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. دیکھیں, یہاں ایک چیز بہت ہی سمجھنے کی بات ہے کہ جو قرآن مجید کی شکل ہم کو دکھائی دیتی ہے, اس صورت میں ہم 114 صورتیں ہیں, اس میں پہلی جو ہے وہ سورہ فاتحہ اور دوسری سورہ بقرہ اور آخری سورہ ناس ہے. تو اس ترتیب کے ساتھ قرآن مجید نہیں اترا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر. یہ رفتہ رفتہ ایک ایک سورہ کا, اور جو کہ مختلف تھیں, اب رفتہ رفتہ اس وقت کے مطابق جو ہیں وہ اترتا رہتا تھا. اب قرآن مجید میں بہت سی صورتیں ایسی ہیں جو شروع میں ہی ہیں کہ وہ مدینے میں ہیں, اور جبکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی جو نازل شروع ہوئی وہ مکے میں شروع ہوئی. اور بہت سی صورتیں ایسی ہیں کہ جو کہ مکے میں نازل ہوئیں, اور بہت ہی شروع کی صورتیں ہیں وہ قرآن مجید میں آخر میں ہیں. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی مرضی کے مطابق جو کاتب وحی ہوتے تھے یا وحی کو لکھتے تھے، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو امی تھے نا، کہ ان کو جو ہے وہ لکھنا پڑھنا نہیں آتا تھا،
تو وہ ان کو کہتے تھے کہ اس کو فلاں اس آیت کو فلاں سورہ میں یا اس پورشن کو فلاں سورہ میں لکھو اور اس سورہ کو وہاں لکھو اور اس کی ترتیب اس طریقے سے دو. تو یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی ترتیب دی ہوئی ہے. ہم اپنی جس آیت کو منسوخ کر دیتے ہیں یا بھلا دیتے ہیں اس کی جگہ اس سے بہتر لاتے ہیں یا کم از کم ویسی ہی. یا کیا تم جانتے نہیں ہو کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. تو بہت سی آیتیں ایسی بھی ہوتی تھیں یا صورتیں ایسی بھی ہوتی تھیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ حکم دیتا تھا کہ بھئی اس کی جگہ اب یہ کرو. اب ایسے معاملات ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ وہ پوزیشن کے حساب سے معاملات کے حساب سے جو وہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان فیس کرتے ہوئے ہوتے تھے وہ آیات نازل کرتے تھے. تو کبھی کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ وہ آیات یا صورتیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دل سے بھلا دی گئیں یا اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان کو جو ہے وہ ہٹانے کو کہا اور اس کی جگہ جو ہے وہ بہتر اور اس کے مطابق صورت اور آیت نازل کی. کیا تمہیں خبر نہیں ہے کہ زمین اور آسمان کی فرما روائی اللہ ہی کے لیے ہے. فرما روائی یعنی کہ حاکمیت، اور جو کچھ بھی ہے اس کے اندر وہ صرف اللہ ہی کے لیے ہے اور اس کے سوا کوئی تمہاری خبر گیری کرنے اور تمہاری مدد کرنے والا نہیں ہے. پھر کیا تم اپنے رسول سے اس قسم کے سوالات اور مطالبے کرنا چاہتے ہو جیسے اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام سے کیے جا چکے ہیں، حالانکہ جس شخص نے ایمان کو چھوڑ کر کفر سے بدل لیا وہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا. اہل کتاب میں سے اکثر لوگ یہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح تمہیں ایمان سے پھر کفر کی طرف لوٹا دیں. یہ مسلمانوں سے بتایا جا رہا ہے، ایون کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تو خیر کبھی کفر کیا نہیں، لیکن جو مسلمان تھے تو ان سے کہا جا رہا ہے کہ بھئی اس طرح کے یہ لوگ حرکتیں کر رہے ہیں کہ تم بدظن ہو جاؤ اسلام سے اور پھر دوبارہ سے جو ہے اپنے پرانے آباء و اجداد کے دین میں چلے جاؤ. وہی کوشش کر رہے ہیں یہ. اس کے باوجود کہ ان پر حق ظاہر ہو چکا ہے مگر اپنے دل کی حسد یعنی جلن کی بنا پر تمہارے لیے ان کی خواہش ہے. اس کے جواب میں تم معاف کرو اور درگزر کرو یہاں تک کہ اللہ خود ہی اپنا فیصلہ نافذ کر دے. مطمئن رہو اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، یعنی کہ ہر چیز اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے اور اس کے وہ جانتا ہے. نماز قائم کرو. دیکھیں یہ دوسری بار اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نماز کے لیے. نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو، تم اپنی آخرت کے لیے جو بھلائی کما کر آگے بھیجو گے اللہ کے ہاں اسے موجود پاؤ گے. جو کچھ تم کرتے ہو وہ سب اللہ کی نظر میں ہے. ان کا کہنا ہے یعنی کہ جو کچھ ہم کرتے ہیں چاہے وہ اکیلے کمرے میں کریں یا باتھ روم میں جا کے کریں یا کہ اکیلے مکان میں کریں یا کہیں دوسرے ملک میں جا کے کریں کہ بھئی ہمارے ماں باپ نہیں دیکھ رہے، ہمارے عزیز رشتہ دار نہیں دیکھ رہے، دوست نہیں دیکھ رہے، لوگ نہیں دیکھ رہے. جو بھی ہم کریں گے برا کام یا اچھا کام وہ اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے فرشتے اس کو ضرور دیکھتے ہوئے ہوتے ہیں. تو جو کچھ تم کرتے ہو وہ سب اللہ کی نظر میں ہے. ان کا کہنا ہے کہ کوئی شخص جنت میں نہیں جائے گا جب تک کہ وہ یہودی نہ ہو یا عیسائیوں کے خیال کے مطابق عیسائی نہ ہو. دیکھیں دوبارہ سے اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا یہی خیال تھا. اور ان کی آرزویں ہیں ان سے کہو، اور یہ ان کی آرزویں ہیں یعنی کہ تمنائیں ہیں، خواہشات ہیں. ان سے کہو اپنی دلیل پیش کرو یعنی کہ ثبوت پیش کرو. اگر تم یہ بات جو ہے کہتے ہو تو اس کے حق میں کوئی بات بتاؤ، کوئی اللہ کا کلام بتاؤ، کوئی اللہ نے تم سے وعدہ کیا ہے وہ بتاؤ، یا تمہارے پاس کہاں سے اس کے یہ چیز آئی ہے تو اس کو ظاہر کرو اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو. دراصل نہ تمہاری کچھ خصوصیت ہے نہ کسی اور کی. حق یہ ہے کہ جو اپنی ہستی کو اللہ کی اطاعت میں سونپ دے اور عملاً نیک راہ چلے اس کے لیے اس کے رب کے پاس اس کا اجر ہے. ایسے لوگوں کے لیے کسی خوف یا رنج کا کوئی موقع نہیں، یعنی کہ نہ ان کے
وہ خوف میں مبتلا ہوں گے، نہ ان کو کوئی غم ہوگا، نہ کوئی رنج ہوگا۔ وہ خوش ہوں گے جو کہ اللہ کی اطاعت کریں گے، جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے اس پر عمل کریں گے، اور خوشی خوشی اور ہنستے ہوئے اور بہت ہی خوش ہو کر جو ہیں وہ جنت میں اللہ تعالیٰ ان کو داخل فرمائے گا۔ یہ ہمارا رکوع نمبر 13 ختم ہوا۔ وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین۔